بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام خالق العقول والأفهام. أحكم الكون بإتقان وإحكام، وجعل لكل شيء نظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنقذ من الظلام. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من بلغ الرسالة وأوضح الأحكام، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے، اور اس سبق میں ہم اشاعرہ اور ماتریدیہ کا ظہور اور پھر ان میں رد عمل سے توازن تک کا سفر، اور پھر آخر میں ہم جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان سے متعلق پڑھیں گے۔ اثریہ اور اشاعرہ، ان کا جو ظہور تھا وہ معتزلہ کی رد میں اور معتزلہ کے عقلیت پسندی سے دفاع میں، قرآن و حدیث کے نصوص کے دفاع کے لیے ہنگامی طور پر ان کا ظہور ہوا۔ اثریہ اور اشاعرہ کا جو ظہور ہے وہ معتزلہ کے عقلیت پسندی کے رد میں اور قرآن و حدیث کے نصوص کے دفاع کے لیے ہنگامی طور پر ہوا۔ اس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ معتزلہ کے خلاف کھڑے ہوئے تو ظاہر ہے کہ ایک ہنگامی صورتحال اور دفاعی صورتحال میں قرآن و حدیث اور عقائد، خصوصاً ذات اور صفات اور قرآن کریم کی جو حیثیت ہے اس کو طے کرنا، تو اس سے ایک الگ نتیجہ نکلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ تو فوراً ہی ہنگامی صورتحال میں کھڑے ہوئے، مسئلہ خلق قرآن میں اس نے اس مسئلہ میں جیل بھی کاٹی، اور انہی سزاؤں کی وجہ سے ان کی شہادت بھی ہوئی۔ تو ظاہر ہے انہوں نے خلق قرآن کے حوالے سے سخت موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم مطلقاً، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا ہماری زبانوں پر مقروء ہے یا ہماری کانوں پر مسموع ہے اور ہمارے ہاتھوں سے کاغذوں پر مکتوب ہے، ہر لحاظ سے وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ غیر مخلوق ہے۔ اسی طرح امام اشعری رحمہ اللہ وہ بھی پہلے معتزلی تھے، اور وہ بھی ہنگامی صورتحال میں اہل سنت والجماعت کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو کر آئے۔ جیسے انہوں نے اصلح للعباد پر ایک سوال کیا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے جو معتزلہ کا عقیدہ ہے اصلح للعباد، اس پر ایک سوال کیا تھا اپنے سوتیلے باپ امام ابو علی جبائی سے، اور معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اصلح للعباد واجب ہے، یعنی بندوں کے لیے جو چیز بہتر ہے وہ اللہ پر کرنا واجب ہے۔ تو امام اشعری رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ مثلا 3 بچے ہیں، 3 بھائی ہیں، وہ مر گئے، ان میں سے جو بڑا ہے، سب سے بڑا، وہ نیک ہے، اور جو دوسرا ہے متوسط، وہ گناہگار اور فاسق فاجر ہے، جبکہ تیسرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ بچپن میں بلوغت سے پہلے ہی مر گیا، تو ان کو کیا ملے گا؟ تو اس پر اس کے سوتیلے باپ ابو علی جبائی نے کہا کہ بھائی جو نیک ہے ان کے لیے جنت واجب ہے، اور جو دوسرا فاسق و فاجر ہے ان کے لیے جہنم واجب ہے۔ اور جو چھوٹا ہے، جو نابالغ ہو کر مرا ہے، تو اس کے لیے لا ثواب ولا عقاب، یعنی اس کے نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے،
کچھ بھی نہیں، نہ جنت نہ جہنم۔ تو امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اگر چھوٹا بچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرے کہ اے اللہ، اگر تو مجھے بلوغت تک عمر دیتا تو میں نیک بنتا اور آج جنت میں داخل ہو جاتا، تو پھر اللہ کیا جواب دیں گے؟ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اگر وہ چھوٹا بچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے کہ اے اللہ، اگر تو مجھے بلوغت تک عمر دیتا تو میں نیک بنتا اور آج جنت میں داخل ہو جاتا، تو پھر اللہ کیا جواب دیں گے؟ تو اس پر امام ابو علی جبائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے علم تھا کہ اگر تو بالغ ہو جاتا تو فاسق اور فاجر بن جاتا اور جہنم میں چلا جاتا، لہذا تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تمہیں بالغ ہونے سے پہلے ہی ہم مار دیں، لہذا تمہارے لیے اصلح یہی ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، وگرنہ اگر تم بلوغت تک پہنچتے تو تم فاسق فاجر بنتے، ہمارے علم میں تھا اس لیے ہم نے تمہیں بلوغت سے پہلے پہلے مار دیا، کیونکہ تمہارے لیے اصلح یہی تھا تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ تو اس پر امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی جو فاسق فاجر ہو کر مرا ہے، متوسط جو دوسرا تھا، اس کی جہنم واجب ہو چکی ہے آپ کے نزدیک، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے اور شکوہ کرے کہ اے اللہ، تجھے تو پتہ تھا کہ میں بالغ ہو کر فاسق فاجر بنوں گا اور پھر جہنمی بنوں گا، تو نے مجھے بچپن میں ہی کیوں نہیں مارا؟ میرے لیے تو اصلح یہی تھا کہ میں بچپن میں مر جاتا۔ تو اس پر جبائی جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اور امام اشعری رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی یہ اپنے خود ساختہ قواعد بناتے ہیں، معیارات بناتے ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور جو شریعت کے جو اصل قطعیات ہے اس کو پرکھتے ہیں۔ بہرحال وہ اس سے بدظن ہو گئے اور وہ جامع مسجد میں آئے اور اعلان فرمایا کہ آج سے میں نے اعتدال کو چھوڑ دیا اور میں اہل سنت والجماعت کے مسلک کو قبول کرتا ہوں، اور پھر اپنے اصحاب اور تلامذہ کے ساتھ مل کر معتزلہ کے ساتھ مناظرے کرنے لگے، اور ان کے خلاف انہوں نے پوری تحریک چلائی۔ تو ان کی جو تحریک تھی وہ بھی دفاعی تھی اور معتزلہ کے جواب میں تھی، تو اس لیے انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متاثر ہو کر اثریت کی طرف جو ہے وہ ان کا میلان ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے نقل کو یعنی نصوص کو اصل اور عقل کو جو ہے وہ اس کا مؤید بنایا، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری طرف ایک پرسکون اور پر اطمینان ماحول تھا جس میں ائمہ سلف صالحین خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا جو طرز استدلال تھا فقہ میں اور اسی طرح علم الکلام میں بھی، تو وہ درایت سے بحث کرتے تھے، اجتہاد کرتے تھے نصوص میں۔ بس امام ماتریدی رحمہ اللہ کے سامنے ایسے ہی کوئی چیزیں نہیں تھی جن کا سامنا اشعریہ اور اشعریہ کو کرنا پڑا۔ البتہ ماتریدی جو ہیں وہ ثنویہ کے خلاف توحید کے قائل تھے، ثنویہ جو ہے وہ دو خداؤں کو مانتے تھے، اور اسی طرح ماتریدی جو ہے وہ دہریوں کے خلاف جو ہے وہ وجودی باری تعالیٰ کے دلائل بیان کرتے تھے، اور ان کے دلائل کا اور استدلال کا جو طرز تھا وہ عین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح تھا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام اشعری نے مسلکی اعتدال اختیار کیا، اعتدال بین الاشعریہ والمعتزلہ، یعنی اشعریہ اور معتزلہ کی جو جنگ تھی کہ اشعریہ عقل کو بالکل بیکار سمجھتے تھے اور معتزلہ جو ہے وہ عقل کو اصل سمجھتے تھے، تو امام اشعری رحمہ اللہ نے اشعریہ اور معتزلہ یعنی ریشنلسٹ اور اسی طرح ٹریڈیشنلسٹ جو ہے ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال کا راستہ اختیار کیا، اور عقل اور نقل کو جمع کیا، اور کہا کہ نقل یعنی وہی جو ہے وہ اصل ہے اور عقل جو ہے اس کا مؤید ہے، مخالف نہیں ہے۔ تو امام اشعری رحمہ اللہ نے گویا کہ مسلکی اعتدال اختیار کیا اشعریہ اور معتزلہ کے درمیان، اور پھر امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان جو حد اعتدال تھا یعنی متوسط راستہ تھا وہ اختیار کیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام اشعری نے اشعریہ اور معتزلہ کے درمیان راہ اعتدال اختیار کی۔
جبکہ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان راہ اعتدال اختیار کی، اور یہی جو ہے وہ احتیاط کا راستہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی عقل اور نقل یہ دونوں متوازن ہے، یعنی جو عقل سلیم ہے وہ وحی کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے تو وہ بھی عقل سلیم کو رد نہیں کرتا، یعنی دونوں ایک دوسرے کی مؤید ہے۔ یہاں پہ استاد محترم مفتی سعید فصیح اللہ شاہ صاحب جو ہے وہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ زاہد الراشدی صاحب جو ہے وہ ہمارے جامعہ میں آئے تھے، اور انہوں نے ایک فکری نشست میں ایک عجیب سی بات بتا دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ کینیڈا سے جو ہے وہ دو ریسرچر آئے تھے جو کہ غیر مسلم تھے، اور انہوں نے امام ماتوریدی پر پی ایچ ڈی مقالہ لکھنا تھا۔ تو وہ جب پاکستان آئے، اسی طرح دیگر ممالک میں بھی گئے ہوں گے، تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی آئے اور انہوں نے چند سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ بھائی یہ اشاعرہ اور ماتوریدی دونوں کا جو اصل ہے وہ تو قرآن و حدیث ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر میں سے ہے دونوں۔ تو جب اشاعرہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے، جو تشریحات ہیں، جو وضاحتیں ہیں، وہ جب موجود تھی تو ماتوریدی کو کیا ضرورت تھی کہ جب اشاعرہ نے عقائد کی تشریحات کر لی تھی تو اسے کیوں ضرورت محسوس ہوئی ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ تو فرماتے ہیں زاہد الراشدی صاحب کہ میں نے ان کو آسانی کے لیے سمجھایا کہ دیکھو جو امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہے، آ، اس سے جو معتزلہ کی اقلیت پسندی کے رد عمل میں جو غلو اور سختی ہوئی، تو اس کو اعتدال پر لانے کے لیے امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے راہ اعتدال اختیار کیا، کیونکہ ان کے سامنے ایسی کوئی نوعیت نہیں تھی کہ وہ راہ اعتدال سے ہٹے اور وہ تشدد کا راستہ اختیار کرے یا مقابلہ بازی کا راستہ اختیار کرے۔ اہم بات جو انہوں نے بتائی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی دیکھو آپ تو انگریز ہیں، غیر مسلم ہے، آپ کو کیا پڑی ہے کہ امام ماتوریدی کون ہے؟ ہمارے ہاں تو علماء اور طلباء بھی نہیں جانتے کہ بھائی امام ماتوریدی کون ہے، ان کے کیا علمی کارنامے ہیں، اور ان کی کیا عقائد ہیں، ان کی کون سی کتابیں ہیں۔ تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ غیر مسلم ہو کر بھی کینیڈا کی یونیورسٹی میں امام ماتوریدی پر مقالہ لکھ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی اور موضوع نہیں ملا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھو، جیسے 400 500 سال پہلے مغرب جو ہے وہ تاریکی کی دور میں تھا، اور وہ اٹھ گیا اور اس کی جو ہے وہ نشاط ثانیہ ہو گئی۔ آج مغرب جو ہے وہ ترقی کے دور میں سب سے آگے ہے، فکری لحاظ سے بھی ہم عالمی اسلام سے آگے ہیں اور علمی لحاظ سے بھی۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر نشاط ثانیہ کب ہوگی، یعنی دوبارہ مسلمان کب اٹھیں گے؟ جو 1000 سال تک انہوں نے علم اور فن میں جو ہے وہ پوری دنیا پر حکومت کی، تو اب یہ فکری اور علمی حوالے سے کیسے بیدار ہو سکتے ہیں؟ تو عالمی اسلام میں ہمیں دو شخصیتیں نظر آئی، ایک ہے امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے برصغیر کی شخصیت ہے، وہ ہے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ اگر امت مسلمہ نشاط ثانیہ چاہتی ہے اور دوبارہ علمی اور فکری لحاظ سے اٹھنا چاہتی ہے اور غلبہ چاہتی ہے، تو یہ دو بندے ہیں اور ان کے علمی کارنامے اور علمی ورثہ اور ذخیرہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو لے لے اور موجودہ دور میں اس کو جو ہے وہ اپلائی کرے، اختیار کرے، نافذ کرے، تو امت مسلمہ دوبارہ اٹھ سکتی ہے۔ مغرب کے مقابلے میں موجودہ جو ہماری ترقی ہے، ہمارا جو غلبہ ہے، تو ہمارے غلبے کا جو مقابلہ ہے وہ امام ماتوریدی اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی تعلیمات میں ہے۔ اس لیے ہم ان پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اسی کا انتخاب کیا کہ جو بھی مقالہ لکھوں گا وہ یا تو امام ماتوریدی پر لکھوں گا یا امام شاہ ولی اللہ پر۔ بہرحال اگر آج ہم ان کو سمجھے اور پھر ہم ان کو اپنی زندگی میں لائے اور ہم علمی سطح پر، فکری سطح پر بھی ترقی کرنا چاہیں اور مغرب کا مقابلہ کرنا چاہے، تو ہمیں پہلے جیسا غلبہ مل سکتا ہے ان اکابر کی معلومات اور ان کے جو کارنامے ہیں اور جو ان کے ذخیرہ علم ہے،
ان کو اگر ہم سینے سے لگائیں اور اپنی نسل تک منتقل کرتے رہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ جیسے مغرب اندھیروں سے نکل کر ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں تو ہم بھی آگے ہو سکتے ہیں، اور ہمارا بھی جو وہ روشن دور تھا، جو غلبے کا دور تھا، وہ واپس لوٹ سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔